تعلیم انسان کے لیے ضروری چیز ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اگر یہ کہیں کہ ہم لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھیں گے، لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیں گے، تو زمانہ اسے تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ آج ایجوکیشن کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، اور ہر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے، تو تعلیم ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں لائحہ عمل بھی تیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں طریقہ بھی تیار کرنا پڑے گا، دستور بنانا پڑے گا کہ تعلیم کا سسٹم کیا ہو۔ جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں وہ تعلیم کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے۔ جس قوم کے پاس میں تعلیم نہ ہو وہ قوم ٹکتی نہیں ہے، وہ قوم آگے نہیں بڑھ پاتی ہے۔ اس قوم کے پاس میں طاقت ہو، اس قوم کے پاس میں پیسے ہو، لیکن طاقت اور پیسے کے ساتھ ساتھ اگر علم نہیں ہے تو وہ قوم چند دنوں چند سالوں کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، نام باقی رہتا ہے تعلیم والوں کا۔ تو یہ تعلیم ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو، تعلیم کا سسٹم کیا ہو، تعلیم کا منہج کیا ہو، تعلیم کے اصول کیا ہو، اسے طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہماری نئی نسل اسلام پر کیسے باقی رہے۔ تعلیم وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے، ذہنوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ ذہن میں تعلیم کے ذریعے سے ہی اچھی بات ڈالی جاتی ہے اور تعلیم ہی کے راستے سے بری باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ دونوں چیزیں تعلیم ہی کے راستے سے آتی ہیں۔ اقبال نے فرعون کے بارے میں کہا تھا کہ اس زمانے میں فرعون کو کاہنوں نے مشورہ دیا تھا کہ اب ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے، جس بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ سلامت رہ گیا تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تھی تو اس نے دھڑا دھڑ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا فرعون کی پولیس اور فرعون کے لوگ سارے شہر میں پھیل کر کے تاک میں رہتے، اگر کوئی ایسی عورت نظر آتی جو پریگننٹ ہے تو اس کے گھر کی چوکیداری کرتے، جیسے ہی وہ وضع حمل کرتی، بچہ پیدا کرتی اور دیکھتے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، فوراً اسے قتل کر دیا جاتا، اس لیے کہ اس کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر وہ قتل کے بجائے تعلیم کا راستہ اختیار کر لیتا اور اپنی فکر، اپنی سوچ لوگوں کے ذہنوں میں تعلیم کے راستے سے منتقل کرتا، تو آج ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں اس کا ایک نام ہوتا، اس کا ایک چرچا ہوتا کہ تعلیم کے میدان میں اس نے یہ کام کیا، لیکن اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا۔ تو شاعر نے کہا کہ اب فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ فرعون نے کالج قائم نہیں کیے، لڑکوں کو قتل کیا، اس لیے وہ بدنام ہوا۔ تو تعلیم کے راستے سے ذہنوں کو، دماغوں کو بدلا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے۔ جیسی فکر ہم اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں ڈالتے ہیں، اسی فکر کے مطابق لوگ تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس وقت جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ کہ ہمیں ایسے ادارے، ایسے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں تعلیم کا نظام بہتر ہو۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں سرکاری آنکڑے سے تو تقریباً 15% ہے، اور 15% مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود تعلیم کے راستے میں، تعلیم کے میدان میں ہماری حصہ داری کتنی ہے؟ ہم تعلیم میں کتنا کام کرتے ہیں؟
اس کے مقابلے میں آپ اسی ہندوستان میں دیکھیے عیسائیوں کی تعداد تقریباً 2% یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے. آپ اس قوم کو دیکھیے، ان کے اسکولوں کو دیکھیے، ان کے کالجز کو دیکھیے، ان کے سنستھاؤں کو دیکھیے، سارے شہر میں جال بچھا ہوا نظر آئے گا عیسائی مشینری کا. ہر طرف ان کے کانوینٹ نظر آئیں گے، ان کے اسکول نظر آئیں گے، ان کے کالجز نظر آئیں گے اور ان کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے نظر آئیں گے. جس قوم کی تعداد اس ہندوستان میں 1.5 سے 2% ہے، آج وہ قوم تعلیم کے میدان میں ہم سے بہت آگے ہے. آپ سکھوں کو دیکھ لیجئے، ان کی تعداد ہمارے مقابلے میں کتنی ہے، لیکن ان کا اپنا اسکول، اپنا ہاسپٹل، اپنا ادارہ، اپنا سب کچھ ہے. مسلمانوں کے پاس میں نام کے لیے بھی یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. جن کی تعداد 1%، جن کی تعداد 1.5%، جن کی تعداد 2%، وہ ہم سے تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہے، اور ہماری تعداد تقریباً 15 سے 20% ہے. اس ہندوستان میں ہم تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں، جبکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا ہے. اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت نازل کی ہے، وہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق تعلیم سے ایسا گہرا ہے کہ اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل کی ہے، اپنے نبی پر نازل کی ہے، اور اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. یہ آیت کیا بتلاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے. اور اس پڑھنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ علماء نے، مفسرین نے، شارحین نے اور بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں اسلام کے، ان سب نے لکھا ہے کہ یہاں پر تعلیم کی تخصیص نہیں ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے. ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں حدیث پڑھنی ہے، ہمیں انگلش پڑھنا ہے، ہمیں سائنس پڑھنا ہے، ہمیں میتھمیٹکس پڑھنی ہے، ہمیں جغرافی پڑھنی ہے، ہمیں فلسفہ پڑھنا ہے، ہمیں بایولوجی پڑھنی ہے، ہمیں جیولوجی پڑھنی ہے، ہمیں کیمسٹری پڑھنی ہے، ہمیں اور کیا پڑھنا ہے. کوئی تقیید اور کوئی تعین نہیں ہے، مطلق یہ ہے کہ پڑھنا ہے. بس شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ جو بھی پڑھنا ہے اللہ کے نام سے پڑھنا ہے. یہ شرط لگی ہوئی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بزرگ و برتر ہے، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا. انسان کو اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے. تو آج ہم قلم سے بھی آری، زبان سے بھی آری، گویا کہ تعلیم کے جو ذرائع ہیں ان سارے ذرائع سے مسلمان کہیں دامن ہیں. مسلمانوں کا تعلیم سے تعلق نہیں رہا. مسلمان ایجوکیشن کے میدان میں سب سے پیچھے آ گیا.